آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین بانجھ پن پر، بے اولادی پر۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ شادی ہونے کے 6 مہینے بعد سے ہمیشہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، بھلے رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، جو بھی ہوں، ہائی کوئی خبر ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے کہ نہیں۔ عورت شوہر کو جاننے، ایک دوسرے کو جانے پہچانے، اور یہ ایک دوسرے کو نوئنگ ٹائم ہوتا ہے پہلا سال۔ اولاد میل ہو یا فیمیل ہو، یہ مرد کے کروموزوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کھینچی ہوئی حدود ہیں ہم ان کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم ایک بار پھر سے موجود ہیں لالا رخ کے ساتھ۔ آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین بانجھ پن پر، بے اولادی پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم کسی کو بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو بیٹیاں، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور کسی کو بانجھ کر دیتے ہیں۔ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ سائنٹیفک بیماریاں جو ہے وہ انسان میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد اکثر جوڑے پریشان رہتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گرد و نواح کے لوگ تانا زنی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، بار بار پوچھا جاتا ہے تو پریشانی سے دوچار رہتے ہیں۔ ہم مس لالا رخ سے جانیں گے کہ کیا اس کا کوئی حل ہے، کوئی دعا ہے، وظیفہ ہے جس سے پروردگار بانجھ پن کو دور کر کے اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ جانتے ہیں مس لالا رخ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ شادی ہونے کے 6 مہینے بعد سے ہمیشہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، بھلے رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، جو بھی ہوں، ہائی کوئی خبر ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے کہ نہیں۔ ہم لوگوں نے نا اس چیز کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے فرسٹ آف آل کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم لوگوں کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک بہت بڑا پوائنٹ جو ہماری جوان نسل یا بلکہ ہمارے بڑی عمر کے نسل، میری ایج کے لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شادی ایک ایسا معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا ہے اگر آپ کریں، بلکہ سنت رسول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی بیوی کو جانچیں پڑتالیں، آپ عورت شوہر کو جانیں، ایک دوسرے کو جانے پہچانے، اور یہ ایک دوسرے کو نوئنگ ٹائم ہوتا ہے پہلا سال۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سال میں اولاد آپ نہ کریں تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، جان جائیں۔ تو معاملہ تو آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ 6 ماہ کے بعد تو وہ اتنا جو ہے وہ تانا و تشنی شروع ہو جاتی ہے کہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھی پریشانی کا شکار، لڑکی بھی، وہ بیچارے چھپتے پھرتے ہیں کہ کہاں جائیں۔ نہیں ایسی بھی نہیں، اب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی بچیاں بڑے پیار سے کہہ دیتی ہیں میں تو ابھی جاب کر رہی ہوں، ابھی تو میں بچہ نہیں کرتی، سوری میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پڑھی لکھی بچیاں ہیں آج کل کی ماشاءاللہ 80%، اور جو ان پڑھ گاؤں والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی تہذیب آ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اولاد اللہ کی دین ہے سب سے بڑی، اس کا پرچار کرنا یا اس کا رونا یا پیٹنا یا فریاد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کی دین ہے۔ اولاد جو ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے جیسے خود شروع میں انٹرو میں کہا میں دوں گا۔ کچھ لوگ 2 بچوں پہ بھی ذرا خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے ہم سنتے تھے 2 بچے خوشحال گھرانہ، پھر وہ چیز بند ہو گئی۔ اب مسئلہ ہمارے ملک میں بچوں کا نہیں ہے، اولاد کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا یقین کا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین کہ ہماری نسل آگے بڑھے، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی گیا اپنے بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس، تو کہنے لگا کہ ہماری 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، ہمیں چوتھا نا بیٹا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا جی آئی ایم سوری، ایسا کوئی کروموزوم نہیں ہوا جو میں آپ کو دوائی دوں کہ جی بیٹا ہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ لیکن آپ چاہتے کیوں ہیں، جب 3 بیٹیاں ہیں تو الحمدللہ۔ اس نے کہا وہ جی نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ اس نے کہا اچھا آپ نے نسل بڑھانی ہے آگے، مطلب آپ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی گجر ملک جو بھی۔ اس نے کہا اچھا آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی عبد الماجد ملک۔ اس نے کہا آپ کے دادا کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا عبد الحمید ملک۔ اس نے کہا پر دادا کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا مینوں کی پتہ۔ اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ مجھے کیا پتہ۔ تو پھر نسل کیا چل رہی ہے؟ واٹ از دا نسل؟ یا تو میں تو آئی ایم شاکڈ کہ اگر آپ انٹلیکچولی، مطلب ایک دفعہ آئنسٹائن کے پاس آئی مارلن منرو، اس وقت کی حسین ترین ایکٹریس تھی، اور اس نے کہا کہ آئنسٹائن اگر تم اور میں شادی کر لیں اور ہمارے بچے میں میرا حسن اور تمہاری عقل آ جائے تو کیا جینیس بچہ ہوگا۔ تو آئنسٹائن نے اس کو یہ جواب دیا کہ خدا نخواستہ اگر اس میں
میرا حسن اور تمہاری عقل آ گئی تو کیا پاگل بچہ ہوگا. اچھا اکثر لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا ہم سے دم کروائیں یا کوئی میڈیسن لیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ فرسٹ آف آل ایک بات پھر سے یہاں کہوں گی, میں نے آج سے 20 سال سے میں یہ بات سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, اولاد میل ہو یا فیمیل ہو یہ مرد کے کروموزوم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, عورت پہ نہیں. جو مرد اپنی بیویوں کو 2 بیٹیوں کے بعد یہ کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دے دوں گا, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے. یار اپنا علاج کرانا, پھر جا پہ کھا کوئی کھجورا شجورا کوئی. میں کل پتہ نہیں اپنے موبائل میں کیا ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے بار بار مردانہ کمزوری کے اتنے ایڈ آ رہے تھے. کبھی تک یہ چیز چل رہی ہے مطلب. اچھا سب سے بڑی بات, مرد یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کسی بھی میرج میں کہ میں بھانج ہوں, جبکہ یہ مرد یا عورت دونوں میں سے تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے میڈیکلی. وہ ڈاکٹر کو جانے کو تیار ہی نہیں ہے. اب سارا خاندان آ کے آپ نے جیسے کہا نا کہ لان تان مرد کو کیوں نہیں کر رہے ہوتے, عورتوں کو کیوں کرتے ہیں. ہائے کچھ ہویا نہیں, آئی بی پی تو بچہ ہی نہیں ہوتا, بھانجتے نہیں. عورت کیوں بھانجے, صرف مرد بھی بھانج ہو سکتا ہے. سو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس وقت ہم سب کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ مرد کے اس سے پیدا ہوتا ہے, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, جو اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کی دین ہے اولاد, اس کے لیے بہت سے وظیفے ہیں, اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں. ہاں پیر بابا کے پاس پلیز مت جائیے گا, پیر ویسے ہی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ویری ولگر اوور ہیئر, مگر پیر اندر لے جا کے کمرے میں کہتے کہ جی ہم بچہ پیدا کرتے تھے. مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں نا بچہ, ان کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے, کیونکہ عورت کے اور مرد کے جسم کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے, وہ لکوڈ ایک ہوتا ہے جس سے کہ وہ اولاد ہو جاتی ہے. تو سب سے بہترین ہے آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیں. اتنے تو بچے پیدا ہو رہے ہیں یار, اللہ کے واسطے کچھ تو کم کرو پاپولیشن کو. اولاد آپ کو پتہ ہے کہ ایسی نعمت ہے کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ ہو بچوں سے کھیلیں, گھر میں رونق آ جائے. جن کے ہاں نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, کیسے جو ہے وہ اللہ ان پر یہ کرم کر سکتا ہے, رحمت عنایت کر سکتا ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی, اور اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے بچائے. جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں. یقین مانو مجھے بچے اتنے پسند تھے, بچپن میں ہر ایک کا بچہ گودی میں لے کے نا کھلا رہی ہوتی تھی. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی کوئی سزا دینی ہے نا, تو وہ یہ ہوگا کہ میری اولاد نہیں ہوگی. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو چاہیے اور پسند ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ کی جو رحمتیں ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے, نہ ہماری سمجھ میں ہے. اگر ہمیں ہر جمعے کو کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کا ترجمہ, میں کہوں گی سب سے کہ اگر آپ کو سورت نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ ہی پڑھ لیں. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد ہو کے مر جاتی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھو آپ, سب سے بڑا دکھ میرا خیال ہے کہ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جب دفناتے ہیں تو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے وہ رکھے, جس کو بھی ضرورت ہے اولاد کی. ہم دیتے ہیں تسبیح, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی کتنی لگن اور چاہ ہے اللہ سے اولاد مانگنے کی, اور اللہ دے بھی دیتا ہے. وہ اس نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں نوازوں گا, اور اگر نہیں دے رہا تو پھر اس کی بھی کوئی وجہ ہے بہت بڑی جو اللہ بہتر جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. اچھا اگر کسی کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو ہم آپ کا نمبر چلا دیں, کوئی رابطہ کر سکتے ہیں؟ ضرور چلائیے گا. صرف اس کے لیے نہیں, بہت سے کاموں کے لیے, گھر میں بگاڑ کے لیے, میاں بیوی کے رشتے کے لیے, ساس اور نند بہو کے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے لیے, روزی رزق کے لیے. آپ ہمارے یہاں 80% لوگ پریشان ہی بیٹھے ہیں جی روزی رزق سے. بہت سے گھریلو مسائل, انٹرنیشنل مسائل, آپ کو کسی باہر کی کنٹری میں جانا ہے, آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, آپ سب کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں. میری فیس بھی ہے, پہلے سے بتا دوں, لوگ سمجھتے ہیں میں فری میں کرتا ہوں. اچھا وہ لوگ جو میری طرح 65 ایئرس کی میں ہو گئی ہوں, رائٹ, لیکن اب بھی میرے بھی کچھ پلانس ہیں. لائک میں ایک دفتر کھولنا چاہ رہی ہوں پراپرٹی کا, رائٹ. لوگوں کے ہوتے ہیں مگر اس کے پیچھے کچھ سوچ بچار ہونی چاہیے. ایک بندے نے مجھے فون کیا, جی میں 79 ایئرس کا ہوں, میرا فیوچر بتا دے. میں کیا بابا جی میں کی فیوچر تو آپ بتا دیتی کہ فلاں فلاں قبرستان میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا ہے. سب سے بڑی بات, ٹھیک ہے. ایک بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے جی مجھے ایک لڑکی بڑی اچھی لگتی ہے, میں اس کو بھگانا چاہتا ہوں, مجھے بتائے کوئی مجھے وظیفہ دے کے میں اس کو بھگا لوں. پھر کیا بتایا آپ نے اس کو؟ میں نے اس کو بلاک کیا. وظیفہ بتایا کہ لڑکی کیسے بھگاتے ہیں. بھائی اللہ کے واسطے ہم اللہ کے کاموں, اللہ تعالیٰ کی جو کھینچی ہوئی حدود ہیں ہم ان کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. تو
اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہاں جہاں ضرورت ہو. اور پلیز کوشش کریں کہ مجھے ایسے کام نہ کہیں جو میں خود اللہ سے ڈر کے آپ کو بلاک کر دوں. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ یہاں بچوں والا بھی ہم کر سکتے ہیں, آپ کو وظیفہ دے سکتے ہیں, باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جی ناظرین, آپ نے لالا رخ کی ساری گفتگو جانی ہے. آپ کو کوئی بھی مسائل ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم وظیفہ دیں گے اور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈیجیٹل رنگ کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.